حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ علم کی کتنی مقدار انسان حاصل کر لے تو اسے عالم اور فقیہ شمار کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی امر دین کی 40 احادیثیں یاد کر لے تو قیامت والے دن اسے فقیہ اٹھایا جائے گا اور میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ بنوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کتنی مقدار علم انسان حاصل کر لے جو کل قیامت والے دن عالم شمار کیا جائے گا، فقیہ شمار کیا جائے گا، علماء میں اٹھایا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 40 احادیث دین کے معاملے والی یاد کر لے۔ علماء نے لکھا یاد کرنے سے مراد عوام تک پہنچانا ہے، دوسری لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جو 40 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے لوگوں تک پہنچائے گا، پہنچانے کا ذریعہ بنے گا، تو کل قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی عالم اور فقیہ لوگوں میں شمار فرمائیں گے۔ اور صرف عالم اور فقیہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے بندے کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے نیک اعمال پر گواہ بھی بنوں گا، کہ میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور اس کے اعمال پر گواہی بھی دوں گا کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس نے دین کا کام کیا۔ علماء کرام تو ویسے بھی پوری زندگی قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں، احادیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے 40 احادیث کا کتابچہ نقل کیا، 40 حدیثیں لکھی اور ان کو پھر لوگوں کو پڑھایا بھی اور مختلف کتابچے تیار کر کے لوگوں میں تقسیم بھی کیے۔ 40 احادیث فلاں عالم کی، 40 احادیث فلاں عالم کی۔ امام نووی رحمہ اللہ ہیں 40 للنووی، 40 احادیثیں۔ وہ 40 احادیثیں جو مختلف کتابچے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، مختلف مسائل کے متعلق 40 احادیث نقل کی اور پھر ان کتابچوں کو تقسیم کیا، صرف اسی حدیث کی فضیلت کی وجہ سے کہ 40 حدیثیں اگر امت تک پھیلائی تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن فقیہ اور عالم لوگوں میں ہمیں شمار فرمائے گا۔ تو عوام کے لیے بھی آسانی ہے، چھوٹی چھوٹی احادیث انسان خود یاد کرے، بچوں کو یاد کرائے۔ 2 مہینے میں انسان کمزور سے کمزور ذہن والا بھی یاد کرنا چاہے، جو نارمل ذہن کا ہے وہ تو 1 ہفتے میں یاد کر لے گا، لیکن کمزور سے کمزور ذہن والا بھی ہو تو وہ بھی 2 مہینے میں 40 چھوٹی چھوٹی احادیث آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے یا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، دوسروں تک دین پہنچاؤ اگرچہ 1 آیت ہی کیوں نہ ہو، کہ مختصر اس طرح چھوٹی چھوٹی احادیث۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، انسان بچوں کو یاد کرائے، جب بیوی کو، بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو یاد کرائے گا تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے امت کو پہنچا رہا ہے۔ آج کل تو آسان ہے، انسان واٹس ایپ پہ اپنے دوست احباب کو گروپ میں شیئر کرے اور ساتھ تھوڑی سی تاکید بھی کر دے، یار یہ 40 احادیثیں میں روزانہ 1 شیئر کروں گا تو آپ نے یاد کرنی ہے، میں آپ سے پوچھوں گا۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے دین پھیلانے کا۔ تو کسی بھی عالم کی 40 احادیث کو انسان نوٹ کرے، آگے خود یاد کرے، آگے شیئر کرے، اس نیت سے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی علماء میں شمار فرمائے۔ تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ علماء میں شمار ہوگا، اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سفارش بھی کروں گا اور میں اس کے اعمال پر گواہ بھی بنوں گا کہ اس بندے نے یہ دین کا کام کیا تھا، یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تو 40 ضروری نہیں ہے، یہ تو 40 کی ایک حد مقرر کی، انسان کوشش کرے اپنی زندگی کا معمول بنائے دین پھیلانے کا۔
خود بھی کچھ نہ کچھ دین کا کام، دین کی احادیث آیات وہ یاد کرتا رہے اور آگے دوسروں تک پہنچاتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔